نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مکتوب نمبر 100 سعادت پناہ امیر خان کے نام معرفت حاصل کرنے پر ترغیب دلانے کے بارے میں تحریر فرمایا۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سید البشر علیہ وعلی آلہ من الصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها کے طفیل جو کہ آنکھ کی کجی سے پاک ہیں، آپ کا مرتبہ بلند فرمائے اور آپ کے سینہ کو کھول دے اور آپ کے کام کو آسان کر دے۔ یہ فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے۔ دوست کی جو بات بھی بیان کی جائے پسندیدہ ہے۔ میرے مخدوم مکرم، ہم اور آپ سے اس دنیائے فانی میں جو کچھ مطالبہ کیا گیا ہے وہ بندگی کے وظائف کا ادا کرنا اور عبادات اور طاعات کا حاصل کرنا اور سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور اہل اللہ کے نزدیک مسلم ہے کہ عابد کا وجود جس عبادت کے درمیان ہے وہ ناقص ہے اور قبول خاص کے لائق نہیں ہے۔ قبولیت کے لائق وہ عبادت ہے کہ عابد کا وجود جس کے درمیان میں نہ ہو، اور یہ معنی معرفت کے مترادف ہیں، کیونکہ معرفت فنا فی المعروف سے عبارت ہے۔ یہ فنا فی المعروف سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دینے سے عبارت ہے۔ پس عبادت کی حقیقت معرفت کے پائے جانے کے بغیر صورت پذیر نہیں ہے، اور کمال طاعت فنا کے حاصل ہوئے بغیر ثابت نہیں ہے۔ پس عقل مندوں اور داناؤں کے لیے ناگزیر ہے کہ معرفت حاصل کرنے میں دل و جان سے کوشش کریں، اور جس جگہ سے بھی اس نعمت کی بو ان کے دماغ میں پہنچے اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ فارسی کے شعر کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ تیرا حجاب تجھ ہی سے ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ تیرا حجاب تجھ ہی سے ہے، تمام راستہ چلنے والوں کی شرط یہی ہے۔ افسوس ہے کہ جس چیز کا اس شخص سے اس قلیل فرصت میں مطالبہ کیا گیا ہے وہ بجا نہیں لاتا اور دوسرے امور میں مشغول ہوتا ہے، اور اس چیز کی تعمیر کرتا ہے جس کی تخریب یا بربادی مطلوب ہے۔ کل قیامت کے روز کس منہ سے اس کی بے نیاز بارگاہ میں حاضر ہوگا اور کس حیلہ کے ساتھ عذر کی زبان کھولے گا؟ دوبارہ دنیا میں آنا نہیں ہے۔ پھر فارسی کے شعر کا ترجمہ لکھا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ محبوب ہمارے حال سے نا آشنا ہی رہے اور یہ غم قیامت کے دامن تک ہمارے ساتھ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بزرگ آل علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیمات والتحیات والبرکات کے طفیل ظاہری اور باطنی نعمت ترقی پذیر رہے۔ بس بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب کر دیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل بھی کرنے کی توفیق دے دے۔ اصل میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور تعلق حاصل کرنے میں جو رکاوٹ ہے، ان کے اندر ایک بہت بڑی جو رکاوٹ ہوتی ہے یا ایک بہت بڑی جو
روحانی اعتبار سے ایک بیماری ہوتی ہے انسان کے اندر، کہ اس بیماری کے ہونے کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر کسی بھی صورت میں روشنی اور نورانیت جمع نہیں رہ سکتی۔ اس ایک بیماری کو کہا جاتا ہے کینہ۔ اب اس میں ایک ہوتا ہے غصہ اور ایک ہوتا ہے کینہ۔ تو غصہ تو وہ ہوتا ہے کہ انسان کو جب وہ ایک کیفیت آتی ہے انسان کے اوپر، وہ جل بھن جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان کے ذریعے غصے کی بھڑاس کو نکال لیتا ہے، یا بعض دفعہ اگر جس پہ غصہ آیا ہے وہ کمزور تھا، وہ اپنے سے عمر میں چھوٹا تھا، وہ ماتحت تھا، تو بعض دفعہ انسان اپنا ہاتھ بھی اس پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو بعض دفعہ زبان کے استعمال کے ساتھ، اور بعض دفعہ انسان اپنا ہاتھ اس پہ اٹھا دیا، اس کو مارا، اس کی پٹائی کر دی۔ تو یہ انسان کے جو غصے کی جو کیفیت ہوتی ہے یہ کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جس کے اوپر غصہ آیا ہے یا جس سے کوئی تکلیف پہنچی ہے، جس سے کوئی ناگواری پہنچی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ عمر کے اندر بڑا ہوتا ہے، یا طاقت، عہدے اور اختیار کے اندر بڑا ہوتا ہے، تو انسان نہ تو اس کو زبان سے کچھ کہہ پاتا ہے، اور ہاتھ کا استعمال تو خیر ویسے ہی اس پہ نہیں کر سکتا آدمی۔ تو جب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنے اندر کا غبار، اپنے اندر کی جو بھڑاس ہوتی ہے اس کو کسی پر نکال نہیں پاتا، تو اب انسان اس دوسرے شخص کے بارے میں اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، بھونتا رہتا ہے۔ تو وہ جو ایک کیفیت انسان کے باطن کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جس میں انسان دوسرے آدمی سے اپنا بدلہ نہیں لے سکتا، اس سے انتقام نہیں لے سکتا، تو وہ انسان کے دل کے اندر اس انسان کے بارے میں جو ایک کیفیت یا ایک غبار سا جو پیدا ہو جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کینہ۔ اور یہ ایسی، یعنی ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ شب قدر کی رات میں انسان کے سارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، لیکن جن دو مسلمانوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ہو، ان مسلمانوں کی مغفرت شب قدر میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی سخت جو ہے یہ انسان کے اندر بیماری ہوتی ہے۔ اور ایسی ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ایک صحابی سے کہ اگر تم ایسا کر سکو تو شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو، تو ایسا ضرور کرنا۔ اور پھر فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، اور پھر فرمایا کہ جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ تو اب جو بچے ہوتے ہیں، اب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کی باپ نے یا ماں نے اچھی خاصی پٹائی کی ہے، تو اس کو مارا، اس کے تھپڑ لگے ہیں، ٹھیک ہے، اور 10-15 منٹ کے بعد وہی بچہ جس کو ماں یا باپ سے مار پڑی ہوتی ہے وہ پھر سے ماں یا باپ کی گود میں جا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو جو بچہ ہوتا ہے اس کے سینے میں کینہ نہیں ہوتا، یعنی جیسے ہماری جو کیفیت ہوتی ہے نا، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا، کوئی ناگواری ہو گئی، کسی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، تو اب اس کو ہم کئی سال تک
اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں اور اس کو اپنے اندر پالتے رہتے ہیں، اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، اس کے اپنے لیے اپنے دل کے اندر اس مسلمان کے بارے میں نفرت کے جذبات پیدا کرتے رہتے ہیں، ان کو بڑھاتے رہتے ہیں، جبکہ بچے میں ایسا نہیں ہوتا۔ بچے کی تھوڑی دیر پہلے پٹائی ہوئی ہوتی ہے اور وہی آدھے پونے گھنٹے کے بعد بچہ پھر ماں یا باپ کی گود میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو بچے کا سینہ جو ہے وہ کینے سے پاک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ جی ہمارے اندر کسی کے لیے کینے کے جذبات تو نہیں ہیں؟ تو جیسے جو جسمانی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ مختلف بیماریوں کی علامات بیان کرتے ہیں کہ جی ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو، ٹھیک ہے نا، تو ڈائبٹیز ہے، یہ ہو تو کڈنی کا سٹون ہے، یہ ہو تو فیٹی لیور ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہو تو یہ مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح سے جو روحانی ڈاکٹر ہیں، جو ہمارے مشائخ ہوتے ہیں، جو صوفیاء ہیں، انہوں نے بھی کچھ علامات ایسی بیان فرمائی ہیں کہ جن کو سمجھ کر، جن کو جانچ پڑتال کر کے انسان یہ دیکھ سکتا ہے کہ کینہ ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ تو اس میں نا ایک جو سب سے پہلی نشانی ہمارے حضرات نے جو لکھی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر کسی کے لیے کینے کا مرض ہوتا ہے، تو جس کے لیے ہمارے دل کے اندر کینہ ہوتا ہے، ہمیں اس آدمی کے عیب تلاش کر کر کے خوشی ہوتی ہے۔ چونکہ حکم تو ہوتا ہے نا کہ کسی مسلمان کے عیب چھوڑو، اس کی خوبیاں دیکھو، تو لیکن جب انسان کے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے کینے کی بیماری ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اس کی خوبیاں تلاش کرنی چھوڑ دیتا ہے اور بیٹھ بیٹھ کر سوچ سوچ کر جو ہے نا اس کے عیب تلاش کرتا رہتا ہے، اور اس کے جتنے جتنے اس کو عیب پتہ لگتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اتنا ہی اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس کے لیے دل کے اندر کینہ ہو۔ اور دوسری نشانی ہمارے حضرات نے یہ بتائی ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ ہوتا ہے تو جب اس مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، اس کو کسی قسم کا کوئی دینی یا دنیاوی نقصان پہنچ جاتا ہے، تو یہ مسلمان جو ہے نا، یہ جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، اس کو اس دوسرے مسلمان کو مصیبت میں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، اس پہ ترس نہیں آتا، اس کے لیے ہمدردی کے جذبات نہیں دل کے اندر پیدا ہوتے، اس کے لیے دعا کرنے کی سوچ نہیں پیدا ہوتی، بلکہ جب اس کو کسی مصیبت میں انسان دیکھتا ہے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا، مصیبت تو آئی ہے پر بڑی دیر سے آئی ہے، پہلے آنی چاہیے تھی، چھوٹی مصیبت آئی ہے، اس کو اور برا پھنسنا چاہیے تھا۔ تو اچھا، پھر تیسری نشانی ہمارے حضرات نے یہ لکھی ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر کسی کے لیے کینہ ہوتا ہے تو انسان پھر خیر کے کلمے سے اپنی زبان کو اس آدمی کے بارے میں روک لیتا ہے۔ یعنی اگر انسان کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کسی جگہ پہ انسان بیٹھا ہوا ہے، تو اب وہاں پر اس آدمی کا کوئی تذکرہ شروع ہو گیا جس کے ساتھ اس کے کینے والے جذبات تھے، اور وہاں پر اس آدمی کی کوئی تعریف ہونی شروع ہو گئی، مختلف لوگوں نے اس آدمی کی تعریف کرنی شروع کر دی، تو ایسے موقع پر یہ آدمی کیا کرتا ہے، یہ اپنی زبان پر اس آدمی کے تعریفی کلمات کبھی نہیں لاتا، اس کو اندر اندر جو ہے نا وہاں بیٹھ کر گھٹن ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں انسان کے دل کے اندر کینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد اگلی نشانی ہمارے حضرات نے یہ لکھی ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر کسی کے لیے کینے کے جذبات ہوں تو اگر تو انسان کو اس کے کوئی خاص
قسم کے راز پتہ ہیں، تو انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے وہ جو راز والی باتیں ہیں نا ان کو لیک آؤٹ کرنا شروع کر دوں، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے لیے جو ہمدردی کے جذبات ہیں، اس کے لیے جو محبت کے جذبات ہیں، اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی جو عزت پائی جاتی ہے، تو مجھے اس کے جو ماضی کے متعلق جو الٹی سیدھی کچھ باتیں تھیں جو کبھی میرے اور اس کے درمیان میں راز کی حیثیت رکھتی تھیں، تو جب انسان کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہوتا ہے تو انسان پھر اس کے ان راز والی باتوں کو لیک کرنا شروع کر دیتا ہے، تاکہ اس کی جو ہے نا وہ عزت کے اندر کمی ہو، اس کی نیک نامی کے اندر کمی ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس کی جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر اس کے لیے جو ہمدردی کے جو جذبات ہیں ان میں کمی آئے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی نشانی ہمارے حضرات نے یہ لکھی ہے کہ جس کے لیے دل کے اندر کینہ ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر جس کے لیے کینہ ہوتا ہے، تو انسان کو جب بھی موقع ملتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کا یا اس کو ایذا پہنچانے کا یا اس کو ستانے کا جب بھی موقع آئے گا تو یہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ ہر ممکن انسان کوشش کرے گا کہ جی اس کو میں کسی طرح سے نا نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد اگلی نشانی ہمارے حضرات نے یہ لکھی ہے کہ جس کے لیے ہمارے دل کے اندر کینے کے جذبات ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر انسان دو کام کرتا ہے۔ ایک تو یہ کرتا ہے عیب جوئی، یعنی عیب تلاش کرنا۔ ایک تو وہ اس انسان کے عیبوں کو تلاش کرنا شروع کر دے گا، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا وہ ہر ممکن جو ہے وہ ایسا وہ صورت اختیار کرے گا کہ جس کے ذریعے جو ہے نا وہ اس کے جو ہے نا ہمیں عیب نظر آنے شروع ہو جائیں۔ اور پھر ایک ہوتا ہے عیب تلاش کرنا، یہ ایک گناہ ہے، اور اس کے عیبوں کو بیان کرنا، لوگوں کے اندر جا کر، رشتہ داروں کے اندر جا کر، دوستوں کے اندر بیٹھ کر اس کے عیبوں کو بیان کرنا لوگوں کے اندر۔ تو ایک ہوتی ہے عیب جوئی یعنی عیبوں کو تلاش کرنا، اور ایک ہوتی ہے عیب گوئی۔ ایک تو انسان عیب تلاش کرتا ہے، اور پھر عیب تلاش کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ لوگوں میں بیٹھ کر ان عیبوں کی تشہیر بھی کرتا ہے۔ تو جیسے اس میں نا ہمارے وہ حضرات مثال دیتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے گندگی پہ بیٹھنے والی مکھی، اور ایک ہوتی ہے شہد کی مکھی۔ اب ایک انسان کا سارا جسم ٹھیک ہو اور چھوٹا سا کہیں پر کوئی زخم کا نشان ہو، تو جو گندگی والی مکھی ہوتی ہے وہ سارے صاف ستھرے جسم کو چھوڑ کر زخم والی جگہ پہ جا کے بیٹھتی ہے، صاف جگہ پہ نہیں بیٹھتی۔ لیکن جو شہد کی مکھی ہوتی ہے وہ گندگی پہ نہیں بیٹھتی، وہ ہمیشہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے۔ تو اسی طرح سے بعض انسان بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے گندگی کی مکھی کی نیچر ہوتی ہے، وہ انسان کی اچھائیاں نہیں تلاش کرے گا، اس کے اندر کی صفات کو بھول جائے گا، اس کے اندر جتنی بھی جو ہے نا وہ اچھی باتیں ہیں، اچھی صفات ہیں، وہ ان کو چھوڑ دے گا، اور جو اس کے اندر جو تھوڑی بہت کوئی کمی ہے، کوئی تھوڑا بہت اس کے اندر عیب ہے نا، اس کی تلاش میں لگ جائے گا، اور اس کی بہت ساری خوبیوں کو چھوڑ دے گا، اور اس کے اندر جو چند ایک عیب ہوں گے ان کی تشہیر کرنا شروع کر دے گا۔ تو جو انسان لوگوں کے ایک تو عیب تلاش کرتا ہے اور پھر ان عیبوں کو لوگوں کے اندر بیان کرتا ہے، لوگوں کو جا کے وہ عیب بتاتا ہے، تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرا دل خوش ہو جائے۔ جب انسان کسی کے عیب لوگوں میں بیان کرتا ہے، خاص طور پہ اس کے عیب جس کے لیے دل میں کینے کے جذبے ہوں، تو انسان جب اس کے عیبوں کو بیان کرتا ہے نا لوگوں میں، تو انسان کا دل خوش ہو رہا ہوتا ہے، خوشی ہو رہی ہوتی ہے انسان کو۔
تو اس لیے وہ ہمارے حضرات فرماتے ہیں نا کہ پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ پھر جب یہ انسان دنیا کے اندر مسلمان سے کینے کا جذبہ رکھنے کی وجہ سے اس کے عیبوں کو تلاش کرتا تھا، اس کے عیبوں کو بیان کرتا تھا اور اپنے دل کو مزہ اور لذت پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، تو پھر جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جیسے ہمارے دنیا کے اندر جو ہوتا ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس والے لیزر گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں، وہ ٹھیک اپنے جو ہے نا ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کرتے ہیں۔ راستے میں اگر ان کے سفر میں کوئی پہاڑ آ جاتا ہے تو وہ پہاڑ سے اوپر ہو جاتے ہیں، راستے میں کوئی درخت ہوتا ہے تو وہ دائیں طرف ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی ان کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اس کو جا کے ہٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو آگ کو بڑے بڑے لمبے ستونوں میں ان کے اوپر بند کر دیا جائے گا، اور پھر وہ آگ سیدھی جا کر ان کے دل کو جا کے اٹیک کرے گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، افئدہ دل کو کہتے ہیں، کہ جیسے وہ میزائل اپنے ٹارگٹ کو جا کے سیدھا ہٹ کرتا ہے تو پھر وہ آگ کے بڑے بڑے جو شعلے ہیں وہ انسان کے اس دل کو جا کے ٹارگٹ کریں گے، کہ جس دل کے جو ہے نا یہ مزے لیتا تھا دوسروں کے عیب بیان کر کر کے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اس لیے تو انسان باطنی اعتبار سے جن بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی جن کے اندر تکبر ہے، حسد ہے، عجب ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے، ریاکاری ہے، حسد ہے، بخل ہے، حرص ہے، شہوت ہے، تو ان بیماریوں کے اندر ایک بہت بڑی روحانی بیماری کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینے کے جذبات کو رکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کینے کا جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان دوسرے مسلمان سے اپنا بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، تو جو کہ وہ بدلہ اس سے لے نہیں سکتا، تو اس لیے وہ اندر 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 وہ نہ جلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، بیچارہ سڑتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی، جیسے ہم نے نا معرفت کے بارے میں جو خط پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی جو معرفت حاصل ہونے کے لیے جو چیزیں رکاوٹ ہیں وہ اصل میں ہمارے اندر کی روحانی بیماریاں ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب تک یہ چیزیں انسان کے دل پر قبضہ کیے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت تک انسان جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہے ان کا اجر اور ثواب تو انسان کو ملتا ہے، لیکن ان نیک اعمال کی جو اصل میں نورانیت ہوتی ہے کہ جس نورانیت کی برکت سے ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت اور معرفت کا نور روشن ہونا تھا، تو وہ نور ان بیماریوں کی وجہ سے روشن نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ جیسے ہمارے لیے اپنے ظاہری اعمال کو ٹھیک کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، جھوٹ سے بچنا جیسے ہمارے لیے ضروری ہے، رشوت سے بچنا ضروری ہے، بد نظری سے جیسے ہمارے لیے بچنا ضروری ہے، اور وعدہ خلافی سے جیسے ہمارے لیے بچنا ضروری ہے، اور سود اور رشوت سے جیسے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، تو غیبت سے جیسے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ سارے کے سارے ظاہری گناہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو۔ اب ایک تفسیر میں اس کے اندر یہ جو ہے نا باطنی گناہوں سے مراد یہی ہمارے اندر کی جو تکبر ہے، عجب ہے، حسد ہے، کینہ ہے، جتنی ہمارے اندر کی جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں یہ باطنی گناہ ہیں۔ تو جیسے ہمارے لیے ظاہری گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح سے ہمارے لیے اپنے آپ کو باطنی گناہوں سے بچانا بھی ضروری ہے۔ جب تک اپنے آپ کو باطنی گناہوں سے انسان
نہیں بچاتا اس وقت تک انسان کے اندر میں جو ہے نا وہ ایمان کی حقیقت کا حاصل ہونا بہت مشکل ہے نا۔ ابھی جیسے ہم لوگ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے مختلف اعمال کرتے ہیں، مختلف محنتوں میں لگتے ہیں، اعمال مطلب ایمان کو بنانے کے لیے، جبکہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب ایک طرف سے تو ہم ایمان بنانے کی محنت کر رہے ہیں، اس کے اعمال کو اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دوسری طرف ہمارے اندر میں یہ ساری کی ساری روحانی بیماریاں بدرجہ اتم موجود ہیں، اور ان روحانی بیماریوں کے ہوتے ہوئے ہمیں ایمان کی حقیقت کا حاصل ہونا، یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے مشکل۔ جیسے اب ہم اعمال کے لحاظ سے، تہجد کے لحاظ سے، تلاوت کے لحاظ سے، اور دعوت کے لحاظ سے، یا اور نیکیوں کے لحاظ سے ماشاءاللہ ہم بہت ماشاءاللہ وہ ایکسٹرا آرڈینری قسم کی محنت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ذرا سی بھی بات جب کوئی ہمارے مزاج یا ہماری طبیعت کے خلاف پیش آ جاتی ہے تو اسی وقت میں ہمارا جو غصہ ہے وہ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے نا۔ جیسے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ جس کا مفہوم ہے کہ غصہ ایمان کو اس طرح سے خراب کر دیتا ہے کہ جس طرح سے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اب یہ ایلوا جو ہے نا اس کو پنجابی میں نا تما بھی کہتے ہیں، اور اکثر یہ جو حکمت کی جو دوائیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا ان کے اندر جو خون وغیرہ صاف کرنے کی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے، اور حکیم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ یہ انسان کے پاس رکھا ہوا ہو تو اس کی کڑواہٹ اتنی تیز ہوتی ہے، اتنی تیز اثر ہوتی ہے کہ یہ انسان کے پاس رکھا ہوا ہے تو انسان کے پاس یہ زیادہ دیر تک رکھا رہے تو انسان کو اپنی زبان پہ کڑواہٹ محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی استعمال نہیں کیا، اس کو بھی چکھا نہیں، اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کی کڑواہٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور اس دنیا کی سب سے میٹھی چیز ہوتی ہے شہد۔ تو حدیث میں بتایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو ایلوا ہے یہ شہد کو بھی خراب کر دیتا ہے، شہد کی بھی جو مٹھاس ہے، اس کا بھی جو اچھا ذائقہ ہے، اس میں بھی بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ حدیث میں جس کا مفہوم ہے کہ غصہ ایمان کو ایسے برباد کر دیتا ہے جس طرح سے ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری روحانی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو ان سے جو ہے نا وہ پاک صاف کرنا ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو تزکیے کا شعبہ ہے، اور یہ جو بیعت ہونا، اور پھر ذکر کے مختلف اسباق کرنا، پھر ذکر کے اسباق کے اندر ترقی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اندر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محنت کرتے 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 ان روحانی بیماریوں کو صاف کرتی چلی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جیسے ہم جسمانی بیماریوں کی دوائی استعمال کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر نے بس ایک دفعہ دوائی لکھ دی ہے، دوائی بتا دی ہے تو بس اب اس کو استعمال کرتے جا رہے ہیں، بس کرتے ہی جا رہے ہیں، نہیں، بلکہ کچھ عرصے کے بعد جو ڈاکٹر نے میڈیسن یا دوائی بتائی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کو جا کے اپنی کیفیت بتاتے ہیں کہ جی آپ نے جو جس مقصد کے لیے دوائی لکھی تھی، میری بیماری کا یہ حال ہے، اور میں جو میڈیسن استعمال کر رہا ہوں اس کے بعد میری طبیعت کو یہ بہتری ہے، بھوک کم لگتی ہے، زیادہ لگتی ہے، نیند پہلے سے کم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈاکٹر کو جا کے بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب انسان اپنے شیخ سے بیعت کرتا ہے تو بیعت ہونے کے بعد یہ نہیں ہے کہ جی بس اب انشاءاللہ اب قیامت کے میدان میں ہی ہاتھ پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اپنے جسمانی ڈاکٹر سے انسان جو ہے نا وہ کچھ عرصے کے بعد اپنا رابطہ رکھتا ہے، اس کو اپنے حالات کیفیات بتاتا رہتا ہے، اسی طرح سے بیعت ہونے کے بعد صحیح اور حقیقی معنوں میں فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان کا اپنے شیخ کے ساتھ رابطہ مضبوط ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جیسے ہم پچھلی بار کہا تھا نا کہ بس شیخ کے کشف پہ نہیں رکھنا چاہیے سارا کچھ، کہ جی شیخ صاحب کو کشف ہو جانا خود ہی، ٹھیک ہے نا، تو وہ خود ہی جو ہے وہ علاج بھی کر دیں گے اور خود ہی جو ہے وہ دعا بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو مجھے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے نا ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اپنے شیخ کے ساتھ انسان کا رابطہ جتنا زیادہ مضبوط ہو، ٹھیک ہے، اور اپنے شیخ کے ساتھ محبت جتنی زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس رابطے اور محبت کے بقدر شیخ کے دل میں جو ایک روحانی نسبت کی نعمت ہے، وہ پھر مرید میں منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ایک تو اپنا ذکر بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، پھر ذکر کرتے ہوئے جو حالات کیفیات ہوں وہ بتانا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب انسان کہتا ہے کہ جی میری تو کوئی کیفیت ہی نہیں ہے تو میں کیا بتاؤں، تو کیفیت کا نہ ہونا بھی کیفیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جی میری تو کوئی کیفیت ہی نہیں ہے، تو کیفیت کا نہ ہونا بھی کیفیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب جو ہے نا وہ مرید یا جس نے تعلق قائم کیا ہے وہ جتنا زیادہ اپنے حالات بتاتا ہے، جتنی زیادہ اپنی کیفیات بتاتا ہے، جتنے زیادہ اپنے اندر کے جو چھپے ہوئے روگ ہیں جو انسان کسی سے نہیں کہہ پاتا، جب انسان اپنے جن سے اصلاحی تعلق قائم کیا ہے، بیعت کا تعلق قائم کیا ہے، تو بندہ جب ان کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر اللہ پاک شیخ کے دل میں ڈالتے ہیں کہ جی ان کی طرف کو ذرا روحانی توجہ کو بڑھایا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب کوئی بتائے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے بچہ روتا ہے تو ماں اس کو دودھ دیتی ہے، بچہ سارا دن نہ روئے، بچے کو ماں جو ہے وہ سارا دن دودھ نہیں دے گی۔ بچے کا رونا اس چیز کی نشانی ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے دودھ کی کسی چیز کے کھانے کی طلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ماں بھی بچے کو دودھ اس وقت دیتی ہے جب بچہ روتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے جو شیخ کی بھی جو روحانی توجہ جو انسان کو ملتی ہے نا، اور زیادہ ملتی ہے، وہ اس وقت ملتی ہے جب انسان اپنے شیخ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ حالات چاہے رنگین ہوں چاہے سنگین ہوں بتانے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض تو ذرا سیانے مرید ہوتے ہیں، وہ خواب کا اچھا حصہ بتا دیتے ہیں اور جو بیچ میں سے جو گڑبڑ والا حصہ ہوتا ہے اس کو گول کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور کوشش ہوتی ہے کہ جی شیخ صاحب پہ میری دھاگ بنی ہوئی ہے، میری روحانیت کی، میرے تقوی کی، میری بزرگی کی، تو اگر میں نے سنگین قسم کا خواب سنایا یا سنگین قسم کے میں نے اپنے حالات سنائے، ٹھیک ہے نا، تو شیخ صاحب کے دل میں تو میری قدر کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو معاملہ شیخ صاحب کے ساتھ نہیں ہوتا، معاملہ انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے انسان جتنی زیادہ محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی ذات پر، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں دو میدان دیے ہیں، ایک ہے ہماری اپنی ذات، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہے پوری امت۔ تو یہ بھی نہ ہو کہ ہم اپنے آپ پر اتنا مگن ہو گئے کہ جو ہے وہ دوسروں کی فکر نہ رہی، دوسروں پر محنت کوشش کرنا جو ہے نا وہ ہمارے ذہن سے نکل گیا، یا ایسا بھی نہ ہو کہ جو ہے نا وہ مطلب اجتماعی محنت جو ہے نا وہ اس کا ہمارے اوپر اتنا غلبہ ہو گیا کہ ہمیں اپنی ذات کی فکر نہ رہی۔ تو ان دونوں میں اعتدال کا رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ بھی جیسے اللہ کرے ابھی مجھے یاد آ جائے کہ قرآن پاک میں پہلے آیت آئی ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا،
کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آیت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جو ہے نا قرابت داروں کو اللہ سے ڈراؤ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت آئی لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. ام القریٰ کا معنی ہے مکہ مکرمہ، کہ یعنی لِتُنذِرْ ام القریٰ ومن حولہا، کہ اب آپ ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد جتنے رہنے والے لوگ ہیں ان کو اللہ سے ڈرائیں. تو اب جو مکہ مکرمہ ہے یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے. جو مکہ مکرمہ شہر ہے یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے. تو اب اس میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو آیتوں کی ترتیب جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ یہ بتا رہی ہے کہ پہلے اپنی ذات، ٹھیک ہے، پھر اپنے جو ہیں وہ جو عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان پر محنت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر پورے عالم پر محنت. تو اس میں تینوں جو دائرے ہیں نا وہ اللہ پاک نے ہمیں بیان فرما دیے ہیں. اپنی ذات بھی ہے اور پھر اپنے عزیز رشتہ دار، دوست احباب، جاننے والے قرابت دار بھی ہیں، اور پھر پوری کی پوری امت بھی ہے. تو اس لیے ہمارے جو ہے نا وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ جو انسان کو جو اصلاح کا جو کام ہے نا وہ اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے اور اس کو پھر پورے عالم کے انسانوں تک پھیلانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آج اللہ ماشاء اللہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب ایک جذبہ یا ایک دائیا لے کے اٹھتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو اپنے سامنے والوں کی ہدایت کا لے کے اٹھتے ہیں. اس میں ہمارا 5-6 فٹ کا وجود پتہ نہیں شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کیا ہمارے دل میں ہوتا ہے یار لوگوں میں بڑا بگاڑ ہے، ٹھیک ہے نا، یار لوگوں میں بہت بے حیائی ہے، یار لوگوں میں جو ہے نا وہ بڑی بے دینی ہے. اگرچہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو لیکن یہ اس میں اتنا نہ ہو کہ جو ہے نا وہ اپنی ذات سے انسان غافل ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ دونوں دائرے دیے ہیں، دونوں میدان دیے ہیں، اپنی ذات بھی دی ہے اور پورا عالم دیا ہے. تو جب اپنی ذات پر محنت کرتے ہوئے جب ہم انشاءاللہ لوگوں پر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری تھوڑی محنت سے امت میں زیادہ کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ کہ جو ہے نا وہ جس اللہ کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں، میری اپنی اس اللہ سے کوئی جان پہچان نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے. ٹھیک ہے نا. ایک یہ ہے کہ میں لوگوں پہ محنت کر رہا ہوں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرا رہا ہوں. تو جس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، جس اللہ کا تعارف کرا رہا ہوں، اس اللہ کی محبت اور معرفت سے انسان کا اپنا سینہ بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ وہ میرا اپنا دل تو خالی ہے اس چیز سے. ہاں بھائی میں کروں نہ کروں تم سیدھے ہو جاؤ بس. ٹھیک ہے نا. میں دین پہ آؤں نہ آؤں اور میرے اندر سے یہ سارا گند صاف ہو نہ ہو، ہاں تم لوگ سارے ٹھیک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز نہ ہو ہمارے اندر، ہمارے سامنے دونوں میدان ہو. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.